عزیز دوستو، زندگی بالکل سیدھی نہیں چلتی. اس میں بہت ساری جگہوں پہ سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ موڑ بھی آتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اونچائی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مد و جزر انسانی زندگی کا حصہ رکھا ہے، لیکن اس مد و جزر کے ساتھ ساتھ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کام اچھے کرتے رہنا ہے. جو مقصود ہے تمہارا دنیا میں آنے کا کہ تم نے خیر کا کام کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، یہ کام تم نے کرتے رہنا ہے. پہلے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں گزارتے الا ماشاء اللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل تقاضا کیا ہے، لوگ ذہن کس طرح کا رکھتے ہیں، ماحول کس طرح کا رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم معاملات کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کا مزاج اور مائنڈ سیٹ یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. سب سے پہلے تو طے کر لیں کہ میں نے کوئی روز کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی بہترین عمل ضرور کرنا ہے، اس کو طے کریں. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، ان لوگوں نے از اول تا آخر جو طے کیا نا، اس کی انہوں نے ڈیوٹی کی پوری. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام توجہ سے نہیں کرتے اور دوسرے کا کام پوری توجہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کی بالادستی کا ہے، نہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت اور معاشرت کا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں، کسی کے نہیں، اپنے کام سے. جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے اپنی ڈیوٹی. چلیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. یہ مسجد کی تعمیر کرنے والا اگر اس کو صحیح کر کے تعمیر کر دے، بس وہ اپنا کام صحیح کرے، تو جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان سب کے لیے آسانی ہو گئی، ان کے لیے آسانی ہو گئی. کپڑا بنانے والا صحیح بنائے تو لوگوں کے جسم کے ساتھ وہ کپڑا انہیں راحت پہنچائے. سینے والا اگر صحیح کر کے سی دے تو سوسائٹی میں لوگوں کو کوئی جوڑا زیادہ دیر تک اس کے اندر وقت گزارنے کا موقع مل جائے. ہم اپنا اپنا کام صحیح کرنے لگ جائیں تو لوگ سکون میں آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے کام میں دخل اندازی کریں، تو ٹھیک کر بھئی، تو اسے رہنے دینا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، وہ ایک تفصیل ہے بخاری میں اس حدیث کی، اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے. تو عرض کی یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب عہدہ اس کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو. نااہلوں کے پاس جب عہدے آئیں گے تم قیامت کا انتظار کرنا. جو لوگ جس منصب پر ہیں جب وہ کام ہی نہیں کریں گے، ایک تو اپنا کام توجہ سے کرنا ضروری ہے. آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اس کو صحیح کر کے کریں اور کرتے رہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صوفیاء نے اس روایت کو لکھا ہے، بالخصوص مکتوبات 2 صدی میں بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائے. میرا خیال ہے یہ حکم ہمیں ملتا تو یا میں نیک نکلتا یا میرے پیچھے جو ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں وہ نیک نکلتے، باقی نہیں کوئی. اللہ ماشاء اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی نیک ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. مجھے بتائیے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ اور پوری بستی میں سے چنا ایک بندہ جناب کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا کہ اس نیک کے ذمے لگائیں کہ بستی میں سے سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے. اب یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو سارے گناہگار تھے، کوئی شے ٹھیک ہے ہی نہیں سرے سے. جس سے بھی آپ سنیں گے اس کے پاس کوئی منفی خبر ہی ہے، اللہ ماشاء اللہ. جو سب سے گناہگار ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں. تو حضرت کلیم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا بھائی تم نہ بستی میں سے سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ. تو اس نے عرض کی حضور یہ کام بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے والا نہیں. فرمایا نہیں آپ نہیں کرنا ہے.
جب حکم سنا تو عرض کرنے لگے پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں. کہا دے دی 3 دن کی مہلت. 3 دن ایک صالح آدمی ایک گناہگار کو ڈھونڈتے رہے. صالح آدمی جانے کب مار دے کوئی مجھے ظالم کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مرضی کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ ڈھونڈیں. اب وہ نیک آدمی گناہگار ڈھونڈ, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی نا ایسا بھی ہوتا ہے. وہ گناہگار بندہ ڈھونڈنے کا حکم آ گیا, وہ ڈھونڈ رہے ہیں. 3 دن بیت گئے, 3 راتیں بیت گئیں. اب وہ وقت آ گیا گناہگار پیش کرنے کا. انہوں نے پیش کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی, اپنے گلے میں رسی ڈالی, اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کے گناہ میری نظر میں آئے تھے, پر مجھے صرف ان کا شک تھا کہ یہ گناہ اس نے کیا ہوگا. صرف شک تھا, لوگوں کا شک تھا, پر میرے جو ہیں وہ تو مجھے پکی یاد ہے نا کہ میں نے کیے ہیں. لہذا اس بستی میں نا سب سے گناہگار میں ہی ہوں. بس عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن, جے عدل کریں تے پھر تے تھر تھر کمبن. بڑیاں اونچیاں شاناں والے تے جے تو فضل کریں تے پھر بخشے جاون میرے جے منہ کالے. میں ہی سب سے گناہگار ہوں. حضرت کلیم علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا تو دست شفقت اس کی کمر پہ رکھا. بارگاہ خداوندی سے حکم آیا, اے کلیمی سے فرما دے یہ جو تیرے دل میں عاجزی ہے اسی کی وجہ سے تو رب نے تجھے سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے. یہی تو وہ بات ہے. تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں, دوسروں پر نہیں. ویسے بھی آپ دوسروں کے کام پر اگر توجہ دیں گے تو آپ اپنے کام سے رہ جائیں گے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں تو بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے. بہت سارے لوگوں کو سارا ہی پتہ ہے. وہ کسی درویش نے کہا تھا جب سارے لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں. او بھائی آپ اپنے کام کے ساتھ صرف مخلص ہو جائیں, اپنے کام کے ساتھ زیادہ نہ الجھاؤ پیدا کریں. زیادہ چلیں, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جو ڈگریاں دنیاوی ہیں وہ ہم نے بھی تھوڑی سی حاصل کی, کہیں سے ہم نے بھی ماسٹر کر لیا, گزر گیا وقت. مجھے بہت سارے دوست آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں. میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں بھیجنی آتی. تو وہ سمجھتے مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ, وہ کہتے ہیں مذاق کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی بچہ آتا ہے نا تو بچوں کو بلاتے ہیں تو جو مڈل میں فیل ہو گیا وہ بڑی اچھی بھیج لیتا ہے, بالکل بھیج لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار 2 ایم اے کر کے نہیں بھیجنی آتی اور تم فٹافٹ یہ کام کرتے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ادھر ادھر لوگوں کا گھومنے کا, دائیں بائیں جانے کا. بہت سارے دوست, مجھے ایک دن ایک بڑے سمجھدار آدمی نے کھڑا کر کے کہا کہ آپ کا اسٹیٹس کون سے پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا قسم اٹھوا لو مجھے لگانا ہی نہیں آتا. لگانا, یہ کام کریں گے تو باقی کام رہ جائے گا. اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آپ اگر یہاں الجھ گئے تو اصل کام کون کرے گا؟ یہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کاموں میں الجھ جاتے ہیں جو ڈھیر سارے بے معنی اور بے مقصد ہیں. ہم ایک دوسرے کو اسٹیٹس میں دیکھیں گے وہ بندہ کس طرح کا ہے. خود دعا کرو رب رسول کی بارگاہ میں اسٹیٹس بہتر ہو جائے, وہاں کوئی کرم نوازی ہو جائے. یہ کن چکروں میں پڑ گئے لوگ؟ جدھر کی ہوا چلی قوم ساری ادھر ہی ہو گئی. تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں جو آپ کا اصل کام ہے. آپ اپنے کام پر توجہ دیں, اپنے کام پر. ہمیں ڈاکٹر سے دوائی چاہیے, فتویٰ نہیں, وہ ہم مفتی صاحب سے لیں گے. ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ چاہیے, نسخہ نہیں, وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. جو کام جس کا کام اسی کو. ہمارے ہاں ہر بندہ نا, وہ میری ایک عزیزہ بیمار ہیں کئی دنوں سے, ان کو ایک صاحب نے کہا کہ چھڈو ڈاکٹرانو, اسی حکیم دی دوائی کھاؤ. اور 2 دن کھائی ہے انہوں نے. اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے واپس حکیم کے پاس ہی لے جاؤ, میرے والا کام نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کا مشورہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس 2-4 نسخے ہیں, جو آتا ہے 2-4 نسخے دے جاتا ہے. آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے. انہوں نے ایک لائن کھینچی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں بلڈ پریشر کتنا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں. پھر وہ آپ سے کئی چیزیں پوچھنے کے بعد نسخہ تجویز کرتے ہیں. لیکن جو آپ کو منہ زبانی نسخہ دینے آیا وہ کوئی شے بھی نہیں پوچھتا. وہ کئی تو اتنے ڈاڈے ہیں وہ بنا کے بھی لے آتے ہیں, کہتے ہیں کھلا کے بھی جانا ہے. وہ بھی اس طرح نہیں کریں. آپ اپنا کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے. یہ جس کا ہے وہ کر لے گا. ہر بندہ جب ہر کام کرنے لگتا ہے تو کوئی کام بھی ٹھیک
نہیں ہوتا تو ایک تو اپنا کام کریں اور دوسرا یہ کہ اسے کرتے رہیں. آپ اپنا کام, نماز فرض ہے نا, بیماری میں بولیے, جنگ میں, بندہ سفر میں ہو تو چلو شریعت نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے, تو بڑی آزمائش میں ہے, تو سفر میں ہے, تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لے, پر پڑھنی پھر بھی ہے. معافی والی بات ہے نا, یا اللہ بیمار ہیں اور شریعت تو بڑی مہربان ہے, فرمایا وہ رحم کرتے ہیں نا, کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جا, پر پڑھنی, جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی مجھے دکھ آ گیا تھا ذرا تو میں اپنے اصل کام سے رہ گیا. اور بھائی آ جاتے ہیں دکھ, زندگی میں آ جایا کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں مشن بنائیں, پھر اس پر ڈیوٹی کریں. دکھ بھی آتے رہیں گے, سکھ بھی آتے رہیں گے, تعریف بھی ہوتی رہے گی, تنقید بھی ہوتی رہے گی, محبت بھی ہوتی رہے گی, اظہار بیزاری بھی ہوتا رہے گا. اپنا کام نہیں چھوڑیں, مقصد والا کام شروع کریں, پھر اسے کریں, پھر چلتے رہیں.